نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم من تدخل جس کو تو داخل کرے اخزیتا خزیون سے خز کا معنی ہوتا ہے رسوائی انصار مددگار نصرت سے منادین آواز دینے والا ندا کرنے والا اعلان کرنے والا ذنوبنا ذم سے ذم کا معنی بھی گناہ سیئات سیئاتن اس کا معنی بھی گناہ اور غلطی ہوتا ہے توفنا وفات سے جس کا معنی موت دینا ہے یہاں پر آتینا دے ہمیں لا تخزنا پہلے اخزیتا اب لا تخزنا ہمیں رسوا نہ کر میعاد وعدہ ترجمہ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا اے ہمارے پروردگار بے شک آپ نے جس کو آگ میں داخل کر دیا بس تحقیق آپ نے تو اس کو رسوا کیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو ایک اعلان کرنے والے کو جو اعلان کرتے ہیں ایمان کے لیے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائیں اے ہمارے پروردگار پس ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور مٹا دے ہم سے ہماری سیئات کو اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما اے ہمارے پروردگار وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا ہمیں دے وہ جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کی زبان اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا بے شک آپ وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتے پروردگار عالم کی نظر میں جو لوگ عقل مند سمجھے جاتے ہیں ان کی صفات اور خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں پہلی ان کی خوبی اور صفت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کی گئی تھی کہ یذکرون اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں ان کے لاؤ اللہ کے ساتھ لگی ہوتی دوسری چیز ان کی علامت کے طور پر جو ذکر کی گئی
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز کیسے بنائی، کس طریقے سے بنائی، کس طرح لوگوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا، اور وہ فائدہ حاصل کرنے والے آخر کہاں چلے گئے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ آبادیوں سے باہر نکل جایا کرتے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھتے اور غور و فکر کرتے، اللہ کی ایک ایک نعمت کو سوچتے، اور پھر آخر میں فرماتے اَیْنَ أَهْلُكَ، یہ لوگ استعمال کرنے والے، ان نعمتوں کو استعمال کرنے والے، وہ لوگ آخر کہاں چلے گئے؟ کوئی ہم پہلے تھوڑے ہی ہیں جو ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ نہیں رہے، رہنا ہم نے بھی نہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے حوالے کے ساتھ، کئی لوگوں سے یہ بات نقل کی، کہ جو صحیح غور و فکر کرتا ہے اللہ اس کو ضرور صحیح علم عطا فرما دیتے۔ صحیح غور و فکر ہوگا، صحیح علم اس کو مل جائے گا، اور جس کو صحیح علم مل جاتا ہے اللہ اسے عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ عمل کی توفیق بھی اسے مل جاتی ہے اگر علم صحیح ہو، جس کو علم نافع کہا جاتا ہے، جس کی دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے ایسا علم نصیب فرما جو نفع دینے والا ہو، جو نفع دینے والا ہو۔ فرمایا صحیح غور و فکر ہوگا تو اللہ صحیح اور نافع علم بھی عطا فرما دیتے ہیں، نافع علم بھی انسان کو مل جاتا ہے، اور نافع علم کے نتیجے میں عمل صحیح کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب ایک چیز کا پتہ ہی نہ ہو تو انسان اس پر عمل کیسے کرے گا؟ علم ہی نہیں ہے ایک چیز کا۔ جب ایک چیز کا علم ہوگا، ایک دن نہیں، دوسرے دن نہیں، تیسرے، کسی دن تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائی دے، کرنے والا ہو جائے گا۔ پتہ ہے نا کہ نماز فرض ہے، جتنی مرضی کوتاہی آج نہیں کل کسی نہ کسی وقت پڑھ لے گا، نماز کی فرضیت کا کسی بندے کو پتہ ہی نہ ہو تو کب پڑھے گا؟ کب پڑھے گا وہ؟ تو اس واسطے ایک ایک چیز حاصل بھی کرنی چاہیے، حاصل بھی کرنی چاہیے، کہ جب علم حاصل ہوتا رہے گا اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے رہے، عمل کی توفیق بھی عطا ہوتی رہے گی۔ تو الغرض وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ صحیح چیز تک پہنچتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، انہیں اپنی فکر پر بھی ناز نہیں ہوتا، اپنے علم پر بھی ناز نہیں ہوتا، اپنے ذکر پر بھی ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادت پر بھی ناز اور فخر اور تکبر نہیں ہوتا۔ میرا علم ہے یوں، میری عبادت یوں، میں تو اتنی ریاضت کرتا ہوں، دین کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، وہ محنت کر کے ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہی ہے، یا اللہ جو ہوا آپ کی توفیق سے ہی ہوا ہے، آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے، میرا کیا کمال ہے کہ میں یہ کر پاؤں؟ پروردگار عالم یہ آپ کی شایان شان تو پھر بھی نہیں، آپ کی شایان شان تو پھر بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ انسان کا کام ہے محنت کرنا، محنت کرنے کے بعد اپنی محنت کو نہ دیکھے، اللہ کی رحمت کو دیکھے، اللہ کی رحمت پر نظر کرے۔ پروردگار عالم کام تو آپ نے بنانا ہے، میری محنت سے کیا ہوتا ہے، میری مشقت سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک آپ نہ چاہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہے، ہمیشہ اللہ سے، کسی کام کو کرنے سے پہلے بھی اللہ سے مانگے۔ اس لیے تو فرمایا ہر کام کو شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ پڑھ کے. کیا مطلب؟ اے اللہ میں آپ سے مدد حاصل کر کے یہ کام کرتا ہوں. جب ہو جائے تو آخر میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. تب بھی اللہ تیرا شکر ہے یہ کام ہو گیا، تیرا شکر ہے کہ یہ کام ہو گیا. اور مختلف دعائیں منقول روایات میں کہ کس موقع پہ کیا پڑھنی ہے اور کیا کرنا چاہیے. تو ہمیشہ دعا کے ذریعے اپنا تعلق رب العالمین کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے. الدعاء مخ العبادہ. فرمایا کہ جو دعا ہے نا یہ تو عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے. تو عقل مند لوگ دعا نہیں چھوڑتے کبھی بھی، ہمیشہ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں. یہ تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے اللہ سے مانگنا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے اور کیسے مانگنا ہے. اللہ اکبر. مانگنا کیا ہے اور کیسے مانگنا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے اپنے نیکوں کی دعائیں قرآن مجید میں ذکر کر کے ہمیں بھی بتا دیا، یہ مانگا کرو اور ایسے مانگا کرو. یہ ہے مانگنے کی چیزیں جو میرے برگزیدہ لوگوں نے مانگی ہیں، ان نیک لوگوں نے مانگی ہیں. یہ تم بھی مانگ لو اور اسی انداز سے مانگو جس انداز سے انہوں نے مانگی. پھر تم عقل مند لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، عقل مند لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ. تو پہلی دعا جو کل کے درس کے آخری جملہ ہے، فقنا عذاب النار. فرمایا کہ عقل مند لوگ ہمیشہ آگ کے عذاب سے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا. کیوں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے پروردگار جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا، جہنم میں چلا گیا، وہ تو پورا رسوا ہو گیا، پورا رسوا. اس سے بڑی رسوائی انسان کی کوئی نہیں کہ انسان کو پکڑ کر سب کے سامنے، اللہ اکبر، سب کے سامنے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو سارے دیکھ رہے ہیں. یہاں تو انسان کا صرف عارضی نتیجہ آ جائے کلاس کا نا، تو وہ کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتا. اگر تھوڑے کم نمبر آ جائے، کوئی نہ کوئی ہیلے اور بہانے تلاشتا ہے کہ میری بےزتی ہو گئی، اللہ نہ کرے فیل ہو گیا، جیسے نتیجہ ہے پورا دن چھپاتا پھرتا ہے، ابھی نہیں ملا، ابھی آنے والا ہے، ابھی رزلٹ نہیں مل رہا، ابھی یہ وہ آگے پیچھے کرتا رہے گا کہ کچھ وقت تو بچ جاؤں نا رسوائی سے، کو آدھا گھنٹہ مزید، کو گھنٹہ مزید. اللہ اکبر. تو دن قیامت کے کیا ہوگا؟ اولین و آخرین جمع ہوں گے، اپنے پرائے سب جمع ہوں گے. اللہ اکبر. عزیز و اقارب، ماں باپ، دوست، بہن، بھائی، اولاد، سب کے سامنے سب سے پہلے تو آپ کا وہ نتیجہ لایا جائے گا. نتیجہ لا کے سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تیرا نامہ اعمال. وہاں انسان کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، سورہ الحاقہ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّةَ. جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ میرا یہ حساب و کتاب کیا ہے، بے شک مجھے پکڑ کے ویسے جہنم میں ڈال دیا جاتا.
یہ تو نہ پتا لگتا نا کہ میں کیا کیا کرتا رہا ہوں، کس کو مارا، کسی کو گالی دی، کس پر ظلم کیا، کس کا پیسہ کھایا، کہاں سود لیا، کہاں فلانا گناہ کیا، سارے گناہ لکھے، اچھا یہ کرتا رہا تو یہ اس جہنم سے بھی بڑا عذاب ہے، جہنم سے بھی بڑا عذاب ہے، سب کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے، سب کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے، ایک ایک چیز لکھی آ رہی ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں نا جی نا، فلانا کیس شائع نہیں کرنا، اس کو بس بند کر کے ہی رکھو تاکہ معلوم نہ ہو یہ توشہ خانہ کا کیس ہے جی، فلانا کیس ہے، نہیں جی نہیں، ہم اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دنیا کی رسوائی ہے، دنیا کی رسوائی تو عارضی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی ہمیشہ کی رسوائی ہوگی، ہمیشہ کی رسوائی ہوگی۔ اس لیے ابھی موقع ہے اس بات کا کہ انسان کے وہ جو لکھے ہوئے ہیں نا گناہ، ابھی سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ نے سارے ہی مٹا دینے، سارے ہی مٹا دینے۔ فرمایا گیا کہ جب انسان گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے نا، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے صرف یہ نہیں کہ صفحے پر کانٹا مار دیا جاتا ہے بھی ختم ہو گئے، نہ، اللہ اس کو نامہ اعمال سے مٹوا دیتا ہے، اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ جن فرشتوں نے وہ گناہ لکھے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے نا اس نے یہ کیا ہے، کرامن کاتبین لکھنے والے، اللہ ان کے دماغوں سے بھی مٹا دیتا ہے، ان کو بھی نہیں یاد رہتا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا۔ کیسا میرا پروردگار ہے معاف کرنے والا۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر لائے، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر کر لائے، تو پھر اس سے بڑا نامراد اور کم بخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسا حاکم الحاکمین کہ جو صرف ایمان لانے پر ہی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، سب ختم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گناہ معاف، جی مسجد میں آ رہے ہیں ہر قدم پر گناہ معاف کرو، درود شریف پڑھ رہا ہے ہر قدم پر، ہر درود شریف پر اس کے 10 گناہ معاف کرو، فلاں کام کر رہا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کرو، گناہ معاف کرو، قدم قدم پر گناہ معاف ہو، پھر بھی انسان اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ نے شاید دوسری بات نے فرمایا نا، ناکام اور نامراد ہو وہ انسان جو رمضان جیسا مہینہ بھی پائے پر مغفرت نہ کرا سکے، تو ناکامی ہے نا یہ، اللہ کی طرف سے اتنی مغفرت۔ تو عقلمند آدمی اللہ سے یہی دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا، جو آگ میں گیا نا بس وہ تو پورا پورا رسوا ہو گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، خود تو گیا سو گیا، چلو اب کوئی اور تعاون کر لے، کوئی اور مدد کر لے اس کی۔ دنیا میں اس طرح ہی ہے نا، ایک اللہ نہ کرے قرضے میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا، اللہ نہ کرے بیماری میں آ گیا، اس کے بہن بھائی دوست احباب آ کر اس کا سہارا بن جاتے ہیں، اور یار تیرا خسارہ ہو گیا، سارا پیسہ ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں یار میرے سے اتنا لے لو، پھر دوبارہ شروع کرو، پھر کھڑا ہو جاتا۔ اللہ نہ کرے بیمار ہو گیا، اس کے گھر والے، اس کی اپنی اولاد، اس کا بھائی اس کا بازو بن جاتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے علاج کرتا ہے، وہ اسپتال کے اندر جو ہے نا بیڈ پہ پڑا ہے، یہ اس کے لیے پانی بھی لا رہا ہے، کھانا بھی لا رہا ہے، دوائی بھی لا رہا ہے، دوسرا کوئی نہ کوئی مددگار ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو جہنم میں گیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان ظالموں کا، ان مشرکوں اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کو بچا سکے۔ یاد رکھیے جہنم میں جانا دو طرح کا ہوگا، ایک تو ہے جہنم میں جانا بطور جزا کے اور سزا کے، کہ ایمان ہی نہیں لایا، مشرک رہا، کافر رہا، اس کو یہ بدلہ دیا گیا کہ جہنم میں ڈال دو۔ اور ایک ہے جہنم کے اندر جانا
گناہوں کے کفارے کے لیے اور صفائی کے لیے، صفائی کے لیے۔ کافر جو جائے گا جہنم میں وہ جزا کے طور پر جائے گا۔ اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ صرف اس لیے تاکہ ان کی صفائی ستھرائی ہو جائے۔ فرمایا کہ جس طرح ہوتا ہے نا لوہا، اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کو دور کرتے نا بٹھی میں ڈالتے ہیں اس کو، تاکہ پھر اس کی صحیح طریقے سے صفائی اور ستھرائی ہو جائے۔ یوں سمجھے ایمان والا بھی جو چلا جائے گا وہ اس طرح صفائی اور ستھرائی کے لیے جائے گا۔ اور اس کو اتنی سزا نہیں ہوگی جتنے یہ کافروں کو ہو رہی ہے، اور بلکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، ایمان والا جو جہنم میں چلا بھی گیا، آگ جسم کے باقی حصوں کو تو چھوئے گی پر اس کے چہرے کو نہیں چھوئے گی، چہرہ اس کا پھر بھی بچا رہے گا، اور اس سے پہچان ہو جائے گی یہ ایمان والا یہ کافر ہے، یہ ایمان والا یہ کافر ہے، پہچان ہو جائے گی اس سے۔ جو کافر ہیں ان کے لیے مددگار کوئی نہیں ہوگا نا، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ نہیں ہے، ان کا مددگار ہوگا، خود اللہ ان کا مددگار، ایمان والے ان کے مددگار، فرشتے ان کے مددگار، باقی چیزیں ان کی مددگار۔ ڈالنے کے بعد کئیوں کو ویسے نکال لیا جائے، کئیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے باقاعدہ اعلان ہوگا کہ ایمان والوں کو اختیار دیا جائے گا، جس کو تم نکالنا چاہتے ہو نکالو، جس کی تم سفارش کرو گے ہم نکال دیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیں گے، اے ایمان والوں جس کے ایمان کا تمہیں علم ہے، نہ چاہے تمہارا واقف نہیں کیسا بھی ہے، تمہیں اس کے ایمان کا علم ہے، جاؤ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے اس کو نکالو، کوئی تعداد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب سارے ایمان والے نکال لیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بتاؤ، ہاں جی نکال لیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انبیاء نے بھی، فرشتوں نے بھی، فلاں نے بھی، سب نے نکالے، ہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں احکم الحاکمین تو ابھی رہتا ہوں نا، میں تو رہ گیا ہوں ابھی بھی۔ فرمایا بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جن کے ایمان کا پتہ تمہیں بھی کوئی نہیں، تمہیں بھی کوئی نہیں ہے ان کے ایمان کا پتہ، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروا دے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹھیک ہے پھر انسان گناہ کرتا رہے، ایک دن تو نکل ہی آئیں گے۔ تھانے میں تو ایک رات گزارنا مشکل ہوتا ہے، جیل میں جانا کون سا آسان ہے؟ دیکھ نہیں رہے آج کل بڑے بڑے لیڈر کیسے ڈرے ہوئے ہیں، جیل بس نام آتا جا رہا ہے تو سب جا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کی جیلیں ہیں، جبکہ ان بڑوں کے لیے تو جیل ہوتی کوئی نہیں، وہ بھی آرام سکون کی جگہ ان کے لیے، وہ تو بیچارہ عام غریب ہی مرتا ہے۔ تھانے میں ایک رات گزارنا مشکل ہے، جہنم میں کون وقت کاٹ سکتا ہے؟ وہاں کون رہ سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اب محنت کرنی ہے کہ ہمارا ایمان کامل اور سالم رہے اور نیک اعمال کریں تاکہ اللہ جہنم سے بچا کے سیدھا ہی جنت میں لے جائے۔ محنت اس بات کی کرنی، محنت اس بات کی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سنا نا، وہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ جہنم سے بچانا، اے اللہ جہنم سے بچانا، وہاں ذرا بھی نہ لے جانا، چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے مجھے وہی دے دینا۔ حالانکہ ایسا تو نہیں کہ جنتیوں کی جوتیوں کی جگہ الگ ہے، وہاں پر ان کو جو جگہ دی جاتی ہے، مقصد کیا تھا؟ یہاں سے بچائے۔ تو فرمایا عقل مند لوگوں کی بھی پہلی دعا یہی ہے، ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں اور رب سے دعا بھی مانگتے ہیں، جن کی دعا میں یہ چیز سر فہرست ہوتی ہے، اے اللہ
ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا یہ ان کی دعا ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ روایت بھی ضرور سناتا چلوں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 3 مرتبہ دعا کرتا ہے نا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، 3 مرتبہ دعا کرتا ہے، جہنم اللہ سے خود دعا کرتی ہے، پروردگار عالم اس کو مجھ سے بچا لے، اس کو مجھ سے بچا لے۔ اور فرمایا اسی روایت میں، جو آدمی 3 مرتبہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جب 3 مرتبہ یوں اللہ سے دعا کرتا ہے، جنت خود کہتی ہے ربا اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس واسطے صبح شام میں یہ دعا ہے کہ 1 مرتبہ ضرور کر لینی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ 3 مرتبہ صبح یہ پڑھ لے، 3 مرتبہ شام اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اب وہ جنت تمہارے لیے اور جہنم خود دعائیں کرتے رہے، اب الٹی دعا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی عقل مند لوگوں کی یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا